نمبر 41، آج کا کام کل پر مت چھوڑے. آج کا کام کل پر مت چھوڑیں. عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم کل سے پڑھیں گے، کل سے لکھیں گے، کل سے مطالعہ کریں گے، کل سے تکرار شروع کریں گے، کل سے سبق توجہ سے سنیں گے، اور وہ کل آتی نہیں، اور وہ کل نہیں آتی، اور انسان عموماً کمزور رہتا ہے علم میں. اس لیے جو کام کرنا ہے وہ آج سے کریں. دیکھیں ماضی تو گزر گیا اور کل مستقبل ہے، اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. ہمارا وہی وقت ہے جو اس وقت موجود ہے، حال. اس لیے کوئی کام ہے وہ حال سے شروع کرنا چاہیے. ماضی لوٹ کر نہیں آئے گا، مستقبل کی محض ایک امید ہے، تو کام کرنا ہے تو آج سے ہی اس کا آغاز کیا جائے. نمبر 42، گزشتہ سبق کو دہرانے کی عادت بنائیں. گزشتہ سبق کو دہرانے کی عادت بنائیں، یعنی آپ اہتمام کریں، آپ نے جو سبق گزشتہ دن پڑھا ہے اس کو اسی وقت کلاس میں دہرا دیں، یا آپ اسی سبق کو کلاس کے بعد دہرا دیں. سبق میں دہرا دیا، سبق کے بعد دہرا دیا، رات کو تکرار کر دیا. تو اگر آپ کا یہ اہتمام ہوگا سبق کو دہرانے کا تو سبق آپ کو یاد رہے گا. اس لیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے اسباق میں آپس میں ربط ہوتا ہے. اگر آپ کو پچھلا سبق سمجھ نہیں آیا اور آپ نے یاد نہیں کیا تو اگلا سبق بھی پھر یاد نہیں رہتا، سمجھ نہیں آتا، کیونکہ بعد والے سبق کا پہلے والے سبق سے ایک تعلق ہوتا ہے. اس لیے گزشتہ سبق یاد ہوگا تو اگلا سبق آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا. نمبر 43، ہر نئے سبق کا پہلے سے مطالعہ کریں. ہر نئے سبق کا پہلے سے مطالعہ کریں. مطالعے کا مطلب یہ ہے، مثلاً رات تکرار کے بعد جب آپ کو وقت مل جائے تو آپ نے اس سال مثلاً نور الانوار پڑھنی ہے، شرح جامی پڑھنی ہے، شرح وقایہ پڑھنی ہے، تو آپ کسی بھی 2 کتابوں کا کم از کم پورے سبق کا مطالعہ کر لیں. زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو کم از کم 2 سے 3 کتابوں کا آپ مطالعہ کر لیں. مثلا نور الانوار میں استاذ محترم 6 سطریں یا 10 سطریں ابتدا میں سبق پڑھا رہا ہے، تو آپ رات کو اس کا مطالعہ کریں. مطالعہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ مطالعے میں سب سے پہلے مفردات حل کریں. 10 سطر کی عبارت ہے، اس عبارت میں دیکھیں جو لفظ آ رہے ہیں تو اس میں اکثر لفظ کا معنی آپ کو آتا ہوگا. کوئی ایک آدھ لفظ ایسا ہوگا جس کا معنی آپ کو نہیں آ رہا، تو آپ لغت کی کتاب مصباح اللغات اپنے ساتھ رکھیں، اور جو لفظ مشکل آ رہا ہے تو مصباح اللغات سے اس کا معنی دیکھ لیں، تو آپ کو اس لفظ کا معنی آ جائے گا. پھر جب وہ لفظ بار بار آئے گا تو آپ کو دوبارہ لغت دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو پہلے مفردات حل کریں، پھر اس کے بعد مرکبات کو حل کریں، پھر عبارت کے جملوں کو آپس میں جوڑیں کہ یہاں سے یہاں تک کیا بات ہے، آگے کیا بات ہے، متن میں کیا کہا گیا، شرح میں کیا بات ہے. مجہول اور معلوم کے درمیان میں تمیز کریں، کتنی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور کتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر بات سمجھنے کے لیے نیچے حاشیہ پڑھیں، بین السطور پڑھیں. بین السطور بڑے اہم نکات ہوتے ہیں، حاشیے میں بڑی اہم فوائد کی باتیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو پہلے دن 40% سبق سمجھ آیا، اگلے دن 50 آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو 90% سبق انشاءاللہ مطالعے سے سمجھ میں آ جائے گا. پھر جب آپ نے رات مطالعہ کیا، اگلے دن آپ توجہ سے سبق سنیں استاذ کا کہ میں نے جو سمجھا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. اب استاذ جب تشریح کرے گا، اگر آپ نے رات کو عبارت سے جو سمجھا وہی سمجھا جو استاذ محترم نے پڑھایا تو اللہ کا شکر ہے میں وہی بات سمجھا جو استاد نے بتائی. اور اگر آپ سے غلطی ہوئی، آپ کیا سمجھ رہے تھے اور بات کیا تھی، تو آپ کی غلطی کی اصلاح ہو جائے گی، آئندہ دوبارہ پھر اس میں غلطی نہیں ہوگی. تو مطالعے کی عادت ڈالیں گے تو عربی کتابوں سے استفادہ آسان ہوگا. اس لیے ابتدا میں آپ کو نہ سمجھ آئے لیکن آپ نے مطالعہ چھوڑنا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ طالب علم ایک دن مطالعہ کرتے ہیں، نہیں سمجھ آتی، کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں آتی، چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی کام ایک دم نہیں ہوتا، تدریجاً ہوتا ہے، آہستہ آہستہ آدمی آگے بڑھتا ہے. جو آدمی چاہے سارے علم کو ایک ساتھ حاصل کرے وہ سارے علم کو فوت کر دیتا ہے. دیکھیں جو یہ چاہے گا نا، من دخل فی العلم جملۃ فاتہ جملۃ،
جو علم میں یوں داخل ہو کہ ساری چیزیں مجھے ایک ساتھ یاد ہو جائیں تو وہ سب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، مطالعے کا آپ ضرور اہتمام کریں، اس سے آپ کے معلوم اور مجہول میں تمیز ہوگی، عربی کتابوں کے حل کرنے کا جذبہ آپ میں پیدا ہوگا، کتابوں سے مناسبت، حواشی سے مناسبت پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 44، استاذ کے ساتھ ان کی گفتگو میں شریک رہیں۔ استاذ محترم کے ساتھ ان کی گفتگو میں شریک رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، بعض اساتذہ کرام جب سبق پڑھاتے ہیں نا، طلبہ سے ساتھ ساتھ وصول بھی کرتے ہیں۔ مثلا استاذ محترم کہتے میں نے یہ بات بتائی، آپ کو سمجھ آ گئی؟ طالب علم کہتے جی آ گئی۔ استاد صورت مسئلہ بتاتا ہے، سمجھ آئی، بات آ گئی، تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہاں کیا مطلب ہے؟ طالب علم ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے۔ میں نے کیا سوال دہرایا؟ طالب علم سوال دہراتا ہے۔ تو جب طالب علم استاد کے ساتھ سبق میں شریک ہوتا ہے، استاد کی باتوں کا ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوتا ہے، تو اس کو سبق سمجھ آ رہا ہوتا ہے۔ اور جو ویسے سر ہلا رہا ہوتا ہے تو سمجھو وہ بات نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو استاد محترم اگر طلب کریں آپ سے تو آپ ان کی گفتگو میں ان کے ساتھ شریک رہیں، اس طرح سبق سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ نمبر 45، درس کے دوران استاذ محترم کی طرف مکمل توجہ کریں۔ درس کے دوران استاذ محترم کی طرف مکمل توجہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں استاذ زبان سے بھی سبق پڑھا رہا ہوتا ہے، ہاتھوں کے اشاروں سے بھی پڑھا رہا ہوتا ہے، اس لیے بعض چیزیں اشارے سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب بعض طلباء بات تو سن رہے ہیں لیکن وہ استاد کے سبق میں نیچے حاشیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض بین سطور پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کوئی حاشیہ نہ پڑھیں، کوئی بین سطور نہ پڑھیں، آپ کی ساری توجہ استاد پر ہو، آپ کو سبق سمجھ آئے گا۔ دیکھیں ایک وقت میں جو آدمی دو کام کرتا ہے نا، پھر وہ دونوں کام نہیں ہوتے۔ اگر آپ دو کشتیوں میں سفر کریں گے کبھی منزل نہیں پہنچیں گے۔ ایک کشتی میں ایک پاؤں رکھیں، دوسری میں دوسرا رکھیں تو ڈوبیں گے تو صحیح، لیکن منزل، اب ایک موٹر سائیکل پر ایک پاؤں رکھیں اور دوسرے پر دوسرا رکھیں تو اپنے آپ کو بھی نقصان دے گا لیکن منزل تک کبھی نہیں پہنچے گا۔ تو آپ نے حاشیہ پڑھنا ہے، آپ سبق کے بعد پڑھیں۔ اب بعض طالب علم اپنی ذہانت بتلانے کے لیے استاد کے سامنے گویا وہ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی ہم حاشیہ پڑھ رہے ہیں، استاد کو معلوم ہے کتنے پانی میں، تو آپ نے پڑھنا ہے۔ ساری رات آپ کے پاس پڑھی ہے، استاد کے جانے کے بعد سارا وقت آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس وقت آپ توجہ استاد کی طرف دیں کہ یہ سبق دوبارہ آپ کو دہرانے میں نہیں ملے گا، لیکن حاشیہ پڑھنے کا وقت آپ کو بعد میں بھی مل جائے گا۔ اور اکثر سبق کی باتیں جو استاد بتاتا ہے وہ حواشی سے ہی بتاتا ہے۔ جب سبق سمجھا ہوگا تو حاشیہ سمجھ آ جائے گا، اور جب آپ سبق نہیں سمجھو گے، حاشیہ اس وقت پڑھ رہے ہوں گے تو نہ سبق سمجھ آئے گا نہ حاشیہ آئے گا۔ اس لیے جو بھی عموماً شروحات ہوتی ہیں نا، آپ دیکھو کہ 70% وہ حواشی سے لکھی ہوئی ہوتی، حاشیے سے ہی تیار کر کے کیا لکھی جاتی؟ شرح لکھی جاتی۔ اس لیے حاشیہ بڑا مفید ہوتا ہے لیکن وہ استاد کی تقریر کے بعد۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، سبق کے دوران مکمل توجہ استاذ محترم پہ رکھیں۔ نمبر 46، استاذ محترم کے خاص جملوں پر توجہ دیں۔ خاص جملوں پر توجہ دیں۔ سبق کے دوران استاذ کوئی خاص بات کہہ رہا ہوتا ہے بار بار کہ بھئی اس بات کو توجہ سے سنو، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یہ آپ کو مستقبل میں بڑی فائدہ دے گی، یہ امتحانی مقام ہے، اکثر سوال اس سے بنتا ہے۔ تو یہ جو جملے ہوتے ہیں نا بعض اہم، یہ قابل توجہ ہوتے ہیں، اس لیے ایسے جملوں کو توجہ دی جائے اور اس بات کو توجہ سے سنا جائے۔ نمبر 47، سبق کو سمجھ کر یاد کریں۔ سبق کو سمجھ کر یاد کریں۔ اب بعض طلباء سبق یاد تو کر لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات یاد کی ہے وہ انسان بھول جاتا ہے، لیکن جب سمجھ کے یاد کرتا ہے تو اگر وہ بات بھول بھی جائے لیکن جو اس نے سمجھا ہوتا ہے وہ بات اس کو یاد رہتی۔ تعریف بھول گیا لیکن خلاصہ یاد ہوگا،
सबक की अगर सारी बात याद नहीं भी रही लेकिन उसने समझा होता है बात को तो उसको वो पूरी तरतीब उसके सामने आ जाती है। इसलिए कोई भी मिसाल है, कोई भी कायदा है, उसूल है, ज़ाब्ता है, तो उसको पहले समझें फिर उसको ज़बानी याद करें तो इंशाअल्लाह हमेशा आपको याद रहेगा। तो देखें, रट्टा लगाना मना नहीं है, लेकिन रट्टा लगाना समझ के बाद होना चाहिए। अब इस वक्त बड़े दर्जात में, एक तो है इब्तदाई दर्जात, वहाँ बात न भी समझ आए इंसान रट्टा लगाए याद करे, आगे समझ आ जाती है। लेकिन जब बड़े दर्जात में पहुँच जाए और बुनियादी किताबें इंसान पढ़ने लगे तो समझ के याद करे। नंबर 48, अपने आप को सबक सुनाने का एहतिमाम करें। अपने आप को सबक सुनाने का एहतिमाम करें, इसका मतलब ये है कि उस्ताद ने जब सबक पढ़ा लिया, अब आप किताब पढ़ें और अपने आप को ख़ुद खुलासा सुनाएं। उस्ताद ने आज सबक में ये मसाइल बयान किए, ये तशरीह की, आयात की ये तफसीर बयान की, इसका फ़ायदा क्या होगा वो आपको याद रहेगा सबक। इसी तरह अगर आप क्लास से उठ कर गए, बाहर नमाज के लिए जा रहे हैं, कंटीन जा रहे हैं, चलते फिरते वो सबक अपने आप को आप अपने अल्फाज में दोहरा लो तो दोहराने से याद रहेगा। देखिए, उमूमन आदमी को तकरार के लिए बस औक़ात साथी नहीं मिलते, या तकरार कराने में झिझक होती है या इतनी सलाहियत नहीं होती, लेकिन अपने आप को तो खुलासा सुना सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को सुनाएंगे, आपको बात याद रहेगी। नंबर 49, ख़त की दुरुस्तगी पर खूब तवज्जो दें। ख़त की दुरुस्तगी पर खूब तवज्जो दें। जो तलबा कामयाब होते हैं उसकी बुनियादी एक वजह उनका ख़त अच्छा होता है, और जो नाकाम होते हैं उसकी एक अहम वजह उनकी नाकामी की भी उनका ख़त साफ़ नहीं होता। बाज़ तालिब इल्मों को इतना याद नहीं होता, ज़हानत इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ख़त बहुत अच्छा होता है, वो बड़े अच्छे नंबर ले लेते हैं। और बाज़ बड़े ज़हीन और फ़तीन होते हैं, ख़त अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से नंबरात कम आते हैं। आप इतनी सफाई से लिखे, मुम्तहिन आपका पर्चा देखना शुरू करे तो उसका दिल लगे वो चाहे मैं इसको पढ़ता ही रहूँ। ऐसा साफ़ सुथरा आपका ख़त हो कि वो आपको नंबर देने पर मजबूर हो जाए। इसलिए बहरहाल इस पर तवज्जो करें। अगर ख़त ठीक नहीं है तो मदरसे में जिस उस्ताद का या जिस तालिब इल्म का ख़त अच्छा हो, एक रजिस्टर ले लें और उनसे रोज़ाना आप लिखना शुरू करें, दिन में 10 मिनट 15 मिनट, इंशाअल्लाह 5-6 महीनों के अंदर आपका ख़त दुरुस्त हो जाएगा। तो आलिम के लिए 2 चीज़ें दुरुस्त होना ज़रूरी है। नंबर 1 उसके कुरान करीम की क़िरात अच्छी हो, नंबर 2 उसका ख़त अच्छा हो। अब वो आलिम क्या कि कुरान पढ़े वो भी ठीक नहीं और लिखे वो भी किसी को समझ, कुरान पढ़ता है वो भी इस तरह जैसे बूढ़ी औरतें पढ़ रही हैं, और ख़त लिखता है इस तरह कि जब तक खुद ना पढ़े तो दूसरे को समझ नहीं आता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ख़त आपका अच्छा होना चाहिए, जो भी पढ़े उसको समझ आ जाए। नंबर 50, अपने आप पर भरोसा रखें। अपने आप पर भरोसा रखें, इसका मतलब ये है अपने आप से नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए कि यार मैं तो मेरा हाफ़ज़ा तो बड़ा कमज़ोर है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता और मैं सारे साथियों में ज़्यादा कमज़ोर साथी हूँ। ऐसी बात कभी दिल में ना आए। आप में अगर कमज़ोरी है पता करें किस फ़न में है, उसमें मेहनत करें। मेहनत करना हमारे बस में है, नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में, और अल्लाह ताला फिर मेहनत पर इंसान को अच्छा नतीजा दे देता है। और बसा औक़ात ज़हानत और हाफ़ज़ा कम होता है, आगे बढ़ते हुए हाफ़ज़ा अल्लाह बढ़ा देता है। और बाज़ चीज़ें इब्तिदाई दर्जात में नहीं समझ आती, आगे जाकर वो समझ आ जाती हैं। आगे भी ये फ़न आएगा, फ़िक़्ह का फ़न आएगा, तफसीर और हदीस का फ़न आएगा, तो आगे आप समझ जाएंगे। अगर सारी चीज़ें आदमी इब्तिदा में ही समझ जाए तो आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अगर पूरा इल्म नहवा आपको समझ आ जाता तालीम नहवा तदरीब नहवा से, तो फिर आगे हिदायत नहवा या काफ़िया या जामी की ज़रूरत नहीं होती। सारी बातें इंसान एक वक्त में समझ नहीं पाता, बाज़ चीज़ें इब्तिदा में समझता है, बाज़ अगले दर्जे में समझता है, बाद उससे अगले दर्जे में समझता है। इसलिए मायूसी ना हो, नहीं समझा तो सबक छोड़ दे, या सबक नहीं समझ आ रहा तो तवज्जो ना करे, ये ना हो। अपनी ज़ात पे भरोसा करे, अल्लाह ताला ने हर साथी में बड़ी सलाहियतें रखी होती। नंबर 51, फजर के नमाज के बाद सोने से गुरेज करें। फजर की नमाज के बाद सोने से गुरेज करें, इसका मतलब ये है
فجر کی نماز کے بعد وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بارے میں فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو آپ نے دعا فرمائی ہے، اور صبح کے وقت انسان کا ذہن بڑا تر و تازہ ہوتا ہے، رات بھر آرام کرنے کی وجہ سے طبیعت میں بڑی بشاشت ہوتی ہے اور طبیعت میں چستی ہوتی ہے۔ اگر ہم فجر کے بعد سونے کی عادت ڈالیں گے سارا دن ہمارا سستی میں گزرے گا، اس لیے جو فجر کے بعد سوتا ہے پھر وہ عموماً درس میں بھی سوتا ہے، سارے دن غافل رہتا ہے، اور جو آدمی اس وقت نہیں سوتا تو اس کے جسم میں چستی اور پھرتی ہوتی ہے اور سارا دن وہ دن اس کا بڑا اچھا گزرتا ہے۔ اگر آپ چاہیں اللہ آپ سے دین کا کام لے، آپ کا حافظہ طاقتور ہو، تو آپ فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک کا وقت کوشش کریں مسجد میں گزاریں، 2 سپارے قرآن کریم کی تلاوت کریں، 2 سے 3 حدیثیں زبانی یاد کریں، اور جو زبانی یاد کرنے کی چیزیں ہیں تعریفات، امثلہ، قواعد، وہ اسی وقت مسجد میں یاد کریں۔ پھر اشراق کی نماز پڑھ کر آگے اپنا کام دیگر کتابوں کا مطالعہ شروع کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ کی آج یہ ترتیب بنی ساری زندگی یہ ترتیب ہوگی، ورنہ وہی ہوگا آپ 9 بجے کبھی 10 بجے کبھی 11 بجے اٹھیں گے تو پھر ساری زندگی آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ تو زیادہ سونے سے انسان کو جسمانی اعتبار سے بھی نقصان ہے، اور سب سے بڑی چیز وقت کا ضیاع ہے۔ اس لیے کوشش ہو رات آدمی جلد سوئے، نیند پوری ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد نہ سوئیں۔ چند دن طبیعت میں وہ بات ہوگی، پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں جسم کو جس طرح آپ بناؤ گے اس طرح بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو زیادہ سونے کا عادی بناؤ زیادہ سوئے گا، کھانے کا بناؤ کھائے گا، گپ شپ کا بناؤ گپ شپ میں وقت لگے گا۔ یہ تو ہماری ترتیب پر ہے، ہم اپنے جسم کو جس طرح بنانا چاہیں۔ اس لیے انشاءاللہ اگر یہ وقت آپ تلاوت میں لگاؤ گے، حدیثوں کے حفظ میں لگاؤ گے، آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ کام لے گا۔ اس لیے جو طلبہ صبح سوتے ہیں عموماً وہ دین سے اور عبادت سے، نیک کاموں سے، سبق سے محروم ہوتے ہیں، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 52، گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں۔ گناہوں سے بچنے کا خوب اہتمام کریں۔ دیکھیں یہ علم وحی ہے، اور یہ علم وحی گناہوں کے ساتھ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر زندگی میں تقوی نہیں ہوگا، معصیت ہوگی، انسان پڑھ تو لے گا لیکن وہ باتیں اس کو یاد نہیں رہیں گی۔ اور علم کے لیے سب سے بڑی آفت نسیان ہے، اور نسیان کا سب سے بڑا سبب معصیت ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے انسان دین کے علم کو بھول جاتا ہے۔ سب سے پہلے چیز عموماً جو انسان بھولتا ہے وہ قرآن کریم ہے، اور پھر احادیث مبارکہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن اور حدیث سمجھنے کے علوم اور فنون ہیں۔ تو دنیا کی باتیں یاد رہتی ہیں، دین کا علم محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے جتنا آپ گناہ سے بچیں گے آپ کا حافظہ اتنا طاقتور ہوگا۔ اس لیے سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک کے پاس گئے، الجواب الکافی میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے واقعہ لکھا، جب انہوں نے ان کی ذہانت دیکھی کہ جو حدیث سنی ان کو زبانی یاد ہو گئی، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، امام مالک رحمہ اللہ نے، انی ارا قد القى فی قلبک نورا فلا تطفئه بالمعصیہ، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے تمہارے دل میں علم کا نور ڈالا ہے، تم اس کو گناہوں کے ساتھ زائل نہ کرنا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ ساری زندگی پھر گناہوں سے بڑے بچتے تھے، اور اللہ نے پھر ایسی ذہانت دی، آج لوگ انہیں ذکی ترین انسان کہتے ہیں، اور ان کی ذکاوت کا اندازہ ان کی کتاب الرسالہ سے اور کتاب الام سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال گناہوں سے جتنا بچیں گے آپ کا حافظہ طاقتور ہوگا۔ دیکھیں ایک ہے طاقتور چیزیں کھانا اور ایک ہے پرہیز کرنا۔ ایک آدمی اگر طاقتور چیزیں نہیں کھاتا، پرہیز کرتا ہے، صحت مند رہے گا۔ ایک آدمی طاقتور چیزیں کھاتا ہے، پرہیز نہیں کرتا تو وہ صحت مند نہیں رہے گا۔ اس کی مثال یوں ہے، کسی کو شوگر کی بیماری ہے، اب شوگر والے کے لیے میٹھا نقصان دہ، اب یہ میٹھا دبا کے کھا رہا ہے، اور دوسری طرف سے طاقتور چیزیں بھی، چھوٹا گوشت بھی کھا رہا ہے، پھل بھی لے رہا ہے، خشک میوہ بھی کھا رہا ہے، لیکن یہ طاقتور چیزیں اس کو نفع نہیں دیں گی، اس لیے کہ یہ پرہیز نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک آدمی ہے، وہ ساگ کھا رہا ہے، دال کھا رہا ہے، سادہ غذائیں کھا رہا ہے، لیکن بھرپور پرہیز کر رہا ہے، میٹھا نہیں کھا رہا۔ تو یہ سادہ غذائیں کھائے گا اور
صحت مند رہے گا. اور وہ 1400 روپے کلو بکرے کا گوشت کھا رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کر رہا تو وہ بیمار رہے گا. تو معلوم ہوا پرہیز کرنا یہ غذاؤں سے زیادہ فائدہ مند ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب 5 باتوں کی نصیحت فرمائی نا، اس میں ایک بات تھی اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچنا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دیکھیں آپ نے یہ نہیں فرمایا زیادہ نوافل پڑھنا، زیادہ اذکار کرنا تم عبادت گزار بنو گے. کیا فرمایا؟ گناہوں سے بچنا تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، جتنا معصیت سے بچیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حافظہ طاقتور دے گا. نمبر 53، تلاوت کا اہتمام کریں. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. اگر آپ حافظ قرآن ہیں روزانہ 2 سپارے تلاوت کریں، اور اگر آپ غیر حافظ ہیں تو کم از کم 1 سپارہ آپ تلاوت کریں. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے. فجر کی اذان کے بعد، اسی طرح فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک میں آدمی 2 سپارے بآسانی پڑھ سکتا ہے. اور اسی طرح اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے تو مغرب کی نماز کے علاوہ چاروں نمازوں میں کم از کم 15 منٹ کا وقت تو ہوتا ہے، تو یہ 60 منٹ ہو گئے. اور حافظ تو 20 منٹ میں بآسانی 1 سپارہ تلاوت کر لیتا ہے. تو اگر اذان اور نماز کے وقت کی آپ اپنی حفاظت کرو گے تو آپ دن میں 3 سپارے تو بآسانی تلاوت کر سکتے. اور اس طرح اس وقت میں آپ حدیثوں کے یاد کرنے کا بھی اہتمام کریں. اور اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو آپ اس وقت میں آخری سپارہ سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ مزمل، سورہ رحمان یاد کرنے کا اہتمام کریں. دیکھیں بعض طلبہ حافظ نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ محنت کریں، یاد کریں تو انشاءاللہ آپ کا اس سال درجہ رابعہ ہے. آپ یاد کرنا شروع کریں گے، دورہ حدیث تک پہنچیں گے، انشاءاللہ حافظ بن جائیں گے. ہمارے ساتھ بعض ساتھی ایسے تھے، ایک مرتبہ استاذ محترم نے ترغیب دی کہ جو حافظ نہیں ہے وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کریں. تو ان ساتھیوں نے شروع کر دیا. 3 ساتھی تھے، 2 ساتھی کوئٹہ کے تھے، ایک وزیرستان کا تھا. اب وہ دن میں کبھی 5 لائنیں کبھی 6 لائنیں یاد کرتے اور یاد کر کے اپنے ساتھی کو سنا لیتے. اس طرح انہوں نے شروع کیا اور جب وہ دورہ حدیث تک پہنچے عالم بھی بن گئے، حافظ بھی بن گئے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں. دن میں 5 سطریں، 5 آیتیں، 6 آیتیں یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ دیکھ لیں قرآن کی آیات 6666 ہے، اور بعض صورتوں کی آیتیں تو بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں. ابتدا میں آدمی کی مقدار کم ہوتی ہے، جتنا آگے بڑھتا ہے اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، حافظہ کھل جاتا ہے. اور جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کا حافظہ بڑا تیز ہو جاتا ہے. جب قرآن میں انسان لگتا ہے اللہ دماغ کو بڑی وسعت دیتا ہے. اس لیے کوشش کرے روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرے. حفظ کے کسی استاد سے وقت لے لے یا کسی بڑے درجے والے طالب علم سے جس سے آپ کی طبیعت ملتی ہو، ان کو روزانہ سناتے رہیں. انشاءاللہ 3-4 سال میں جہاں عالم بنیں گے وہاں حافظ بھی بن جائیں گے. اور پھر آپ کو یہ بات استاد کی یاد آئے گی کہ دیکھیں الحمدللہ ہمیں ڈبل فائدہ ہو گیا، علم کے ساتھ ساتھ قرآن بھی یاد ہو گیا. عالم ہو حافظ نہ ہو اتنا فائدہ نہیں ہوتا، عالم ہو حافظ ہو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ عوام کے سامنے تشریح کرو گے قرآن کی، آپ تفسیر کرو گے قرآن کی، قرآن آتا ہی نہیں ہے کیا تفسیر کرو گے؟ قرآن یاد ہی نہیں ہے کیا بیان کرو گے؟ حدیثیں حفظ ہی نہیں ہے تو انسان کیا بیان کرے گا؟ اس لیے کوشش ہو حفظ کا. اور جو حافظ ہیں وہ دہرانے کا اہتمام کریں. بڑے افسوس کی بات ہے ہم 3 سال میں یاد کرتے ہیں، دورہ حدیث کے بعد فارغ ہوتے ہیں ہمیں قرآن یاد نہیں ہوتا. درس نظامی پڑھنا لازم نہیں ہے، قرآن یاد رکھنا لازم ہے. اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ کے ہاں ہم جواب دہی کے لیے پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور اس پر پھر عذاب بھی ہے اگر قرآن یاد کر کے انسان نے بھلا دیا. تو بہرحال میں نے ایک گزارش عرض کی، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں. قرآن کریم کو یاد رکھنا ہے، اس کے 2 طریقے ہیں. سب سے مضبوط طریقہ نوافل میں تلاوت کیا کریں، کبھی آپ کو قرآن نہیں بھولے گا. روزانہ آدھا سپارہ آپ مغرب کی نماز کے بعد یا ظہر کے بعد جب سہولت ہو آدھا سپارہ آپ 2-4 رکعت نوافل میں پڑھ لیں. پوری زندگی قرآن آپ سے نہیں بھولے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے قرآن کریم کو یاد رکھنے کا، چلتے پھرتے قرآن پڑھا کریں. بجائے یہ کہ آدمی گنگنائے اور دائیں بائیں کی باتیں کرے، وقت ضائع کریں. چلتے پھرتے قرآن پڑھیں، انشاءاللہ قرآن آپ کو یاد رہے گا. تو بہرحال ان 2 طریقوں سے قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے. نمبر 54، کلاس میں درس کے بعد
सबक को दोहराएं, क्लास में दर्स के बाद सबक को दोहराएं। यानी उस्ताद जब सबक पढ़ा के चला जाए, उमूमन अगले उस्ताद के आने में थोड़ा वक्त लगता है, 5, 6, 7 मिनट लग जाते हैं, या बसों औक़ात दिन भर में कोई घंटा खाली मिल जाता है। तो जो सबक आपने पढ़ा उसी वक्त दोहरा लो, ताज़ा ताज़ा होगा, आपको याद रहेगा। और जब उसमें 1-2 दिन गुजर जाते हैं तो फिर सबक याद नहीं रहता। तो जैसे उस्ताद सबक पढ़ा के उठे, आप उसी वक्त तर्जुमा है उसका तर्जुमा देख लें, इबारत की तशरीह देख लें, साथ हाशिया पढ़ लें, वो सबक आपके जहन में नक्श हो जाएगा। नंबर 55, रात देर तक जागने से गुरेज करें। रात देर तक जागने से गुरेज करें, इसका मतलब ये है जब आपका तकरार मुकम्मल हो जाए आप जल्द सोने की आदत बना लें। बस साथी तकरार 10 बजे 11 बजे मुकम्मल हो जाता है, वो उसके बाद वैसे 1.5-2 घंटे दाएं बाएं घूमने में गपशप में लगा देते हैं, जिसकी वजह से फजर की नमाज में भी सुस्ती होती है, फजर के बाद भी नींद आती है, दर्स में भी नींद आती है। इसलिए आप वक्त पे सोएंगे तो इंशाअल्लाह नींद मुकम्मल होगी, अगले दिन बशाशत से सबक सुन सकेंगे। नंबर 56, तकरार कराने का एहतमाम करें। तकरार कराने का एहतमाम करें। देखें, एक है तकरार में बैठना, तकरार सुनना, और एक है तकरार कराना। अगर आप तकरार कराने का एहतमाम करेंगे तो उसमें आपको 3 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा, आप सबक तवज्जो से सुनेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैंने रात को तकरार कराना है, तो फिर इंसान तवज्जो से सुनता है। जब उसको मालूम है मैंने तकरार तो कराना नहीं है, तो वो क्लास में तवज्जो नहीं करता। तो जब ये एहतमाम आपका शुरू हो जाएगा, आप तवज्जो से सुनेंगे, सबक आपको क्लास में याद हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा, जब आप तकरार कराएंगे तो आपको बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है। बोलना बोलने से आता है और लिखना लिखने से आता है। इंसान अच्छी तकरीर करना चाह रहा है, बार बार तकरीर करता रहेगा, 1 साल 1.5 साल तक अच्छा बोलने लग जाएगा, लिखता रहेगा तो अच्छा लिखने वाला बन जाएगा। और अगर वो बिल्कुल खामोश बैठा है, न तकरार कराता है न बयान करता है, तो फिर यही होगा, फारिग हो जाएगा, तदरीस नहीं कर सकेगा। और जो साथी तकरार कराता है वो आगे तदरीस भी अच्छी कर सकता है। 5-6 साल जब तकरार कराएगा, ज़बान की लुकनत अटकन दूर हो जाएगी, समझाने का अंदाज़ आ जाएगा, साथियों को कैसे समझाया जाता है, बात को कितने पैराए में बयान किया जाता है। तो दूसरा फ़ायदा मैंने अर्ज़ किया, तकरार से इंसान की जो लुकनत है ये दूर होगी, सबक समझाने का अंदाज़ आएगा। तीसरा फ़ायदा, वो सबक पुख्ता हो जाएगा। देखें, जब आप किसी चीज़ को 1-2 मरतबा दोहराएं तो वो बात आपको याद रहती है। तो जब तालिब इल्म सबक में तकरार कराता है, उसका सबक पुख्ता हो जाता है। और जो सामने वैसे सर मार रहे होते हैं तो उनका सबक याद नहीं रहता, तो वो क्लास में भी तवज्जो नहीं करते, वहाँ भी, तो नतीजा ये होता है इम्तिहान में कम नंबर आते हैं। इसलिए मैंने एक बात अर्ज़ की, आप तकरार कराने का एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ये होगा, आपका सबक पुख्ता होगा। नंबर 57, इम्तिहान की तैयारी जल्द शुरू करें। इम्तिहान की तैयारी जल्द शुरू करें। अब जैसे मसलन इम्तिहान आने में 1 महीना है, आप उसी वक्त से अपनी तैयारी शुरू कर दें। बस साथी बिल्कुल आखिरी 2-3-4 दिनों में तैयारी शुरू करते हैं। अब 3 महीने का सबक 3 दिनों में कहाँ कंट्रोल होता है, तो नतीजा ये निकलता है कि इंसान के नंबरात कम आते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, मसलन सेमाई में कुल सफ़ात बनते हैं 65, तो आप रोज़ाना कितने सफ़े दोहरा सकते हैं? आपने अंदाज़ा लगाया मैं 3 सफ़े दोहरा सकता हूँ, तो आप 10 दिन पहले तकरार शुरू कर दें। मैं 2 सफ़ों को दोहरा के समझ सकता हूँ, तो आप कम अज़ कम उसके लिए 15 से 16 दिन पहले तकरार शुरू कर दें। फ़ायदा ये होगा, इम्तिहान तक आपने पूरी किताब को और पूरे सबक को दोहरा दिया होगा, इसलिए जहाँ से भी सवाल आएगा आप लिख लेंगे। तलबा क्या करते हैं, 10 साला उठा लिया या 5 साला उठा लिया, या कहीं सबक में कोई निशान लगा हुआ इम्तिहानी मकाम वो देख लिया। अब अगर वो 10 साल से नहीं आया या उस जगह से नहीं आया, दूसरी जगह से आया, तो फिर वो कुछ भी नहीं लिख सकता। लेकिन अगर उसने दोहराया हुआ होता है तो वो लिख लेता है। इसलिए बहरहाल इम्तिहान की तैयारी जल्द हो। नंबर 58, उर्दू बोलने में और उर्दू लिखने में महारत हासिल करें। उर्दू बोलने और लिखने में महारत हासिल करें। देखें, आप यहाँ जो दीन का काम करेंगे, बर्रे सगीर पाक व हिंद में
پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں تو عموماً اردو میں کام ہوتا ہے. تدریس بھی عموماً مدارس میں اکثر اردو میں ہوتی ہے، تحریر بھی اردو میں ہے، تصنیف بھی اردو میں ہے، تقریر بھی اردو میں. تو اگر آپ کو اردو بولنا نہیں آتی تو آپ اظہار معافی ضمیر نہیں کر سکتے، دین کو آگے پہنچا نہیں سکتے. اس لیے کوشش کریں اس ماحول میں اردو بولیں. بعض ساتھی مثلاً کوئٹہ سے، وزیرستان سے، پنجاب سے، دیگر علاقہ جات سے آتے ہیں، وہ یہاں آ کر بھی اردو نہیں بولتے. پھر جب بعد میں کہیں اردو میں بیان کا موقع ملتا ہے تو ان کی اردو ہوتی ہے، اس میں مذکر مؤنث کی تمیز نہیں ہوتی، اردو کے الفاظ کا ذخیرہ نہیں ہوتا، محاورات، امثال، ضرب الامثال، تشبیہات ان کے بیان میں نہیں ہوتی. اس لیے مجمع کو فائدہ نہیں ہوتا. وہ جب دیکھتے ہیں وہ اردو ہی ٹھیک نہیں بول رہا تو پڑھا لکھا آدمی فوراً توجہ ہی نہیں کرتا، اس کی بات کیا سنیں، اسے تو اردو بولنا نہیں آتی. اس لیے اس ماحول میں آپ اردو بولیں، ساتھ ساتھ عربی بولیں تو تاکہ آپ کی اردو درست ہو. اسی طرح اردو میں لکھیں، مضمون لکھیں. آپ جہاں گئے آئے اس کو اپنی زبان میں لکھیں، کہانی کے انداز میں. مثلاً کسی استاد کے پاس گئے، کسی عالم کا بیان سنا آپ کو بعض باتیں اس میں بڑی اچھی لگیں تو آپ ابھی کہانی کے انداز میں شروع کریں. میں نے فلاں دن جمعے کے دن 8:10 سے گھر سے نکلا، فلاں جگہ میں پہنچا، وہاں گاڑی میں بیٹھا، فلاں ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی، مسجد میں پہنچا، فلاں امام صاحب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، یہ حدیث پڑھی، اس موضوع پر بیان کیا، یہ واقعات سنائے. تو آپ نے پورے 3 صفحوں میں اپنی کارگزاری لکھ دی. اب وہ آپ نے اپنی کارگزاری کسی کو دکھا دی، کسی ساتھی کو دکھا دی، استاد کو، تو جو غلطیاں ہوں گی وہ آپ کی تصحیح کرے گا. 2-4 مرتبہ لکھنے کے بعد آپ کا اردو ادب ٹھیک ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اردو ادب پہ زیادہ زور دیں. اردو ادب کی کتابیں بھی پڑھیں، اکابر کی جو کتابیں ہیں اس کو پڑھنے سے بھی آپ کا اردو ادب ٹھیک ہو جائے گا. نمبر 59، عربی اردو صحیح، فصیح اور ادبی بولیں. عربی اردو صحیح، فصیح اور ادبی بولیں. یعنی کوشش کریں کہ اردو بولیں یا عربی بولیں. نمبر 1 صحیح بولیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں غلطی نہ کریں. نمبر 2 فصیح بولیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر فصیح الفاظ سے بچیں. ادبی الفاظ کا استعمال کریں، محاورات، تمثیلات کو بھی اپنی زندگی میں لائیں. اس طرح آپ کی بات میں تاثیر زیادہ ہوگی. نمبر 60، علم کو ادب کے ساتھ حاصل کریں. علم کو ادب کے ساتھ حاصل کریں. دیکھیں آج علم تو آ رہا ہے، ادب کی بڑی کمی ہے. استاذوں کا ادب نہیں، کتاب کا ادب نہیں، درسگاہ کا ادب نہیں، مسجد کا ادب نہیں، بڑوں کا ادب نہیں، تو یہ علم فائدہ نہیں دیتا. یہ دین سراسر ادب کا نام ہے. جتنا علم آپ میں آئے آپ کا ادب بڑھتا جائے. جتنا آپ کا ادب بڑھے گا اللہ رب العزت آپ کے علم میں برکت ڈالیں گے، علم محفوظ ہوگا اور آپ کا علم آگے پھیلے گا اور لوگ آپ سے استفادہ زیادہ کریں گے.